السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں گوہر اشرات۔ ہیڈ لائن سے اپنی جانی بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ پاکستان اور قازقستان کے تعلقات میں نیا موڑ آ گیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کے تبادلے ہوئے۔ دو طرفہ تجارت کو ایک سال میں $1 ارب تک لے جانے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور علاقائی رابطہ کاری کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان قازقستان تعلقات میں اہم پیش رفت، مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط۔ دو طرفہ تجارت کو $1 ارب تک لے جانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قازق صدر نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے۔ دونوں ممالک کے درمیان اقوام متحدہ کے امن دستوں سے متعلق تعاون، کان کنی اور پیٹرولیم شعبے میں شراکت داری، قیدیوں کے تبادلے، کسٹمز، میری ٹائم سیکٹر، محکمہ ریلوے میں شراکت داری، ٹرانزٹ ٹریڈ سے متعلق معاہدوں کی دستاویزات کا تبادلہ ہوا۔ موسمیاتی تبدیلی کے شعبے میں تعاون، ورچوئل اثاثوں میں شراکت داری، پروٹیکشن اور ویٹنری کے شعبوں میں تعاون پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اے پی پی اور قازقستان کے سرکاری ٹی وی کے درمیان تعاون کا بھی معاہدہ۔ مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ترقی، اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ بھی کیا گیا۔ اسلام آباد میں منعقد تقریب میں وزیر دفاع خواجہ آصف، نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال بھی شریک تھے۔ پاکستان کا قازقستان کے ساتھ باہمی تجارت $1 ارب تک لے جانے کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب میں کہا کہ وسط ایشیائی ریاستوں کو تجارت کے لیے اپنی بندرگاہوں تک رسائی دے سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ کہا گیا کہ قازقستان اپنی مصنوعات گوادر اور کراچی پورٹ کے ذریعے برآمد کر سکتا ہے۔ باہمی ریل اور روڈ رابطے مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ قازق صدر نے مل کر آگے بڑھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ پیداواری شعبے میں پاکستان کو پروڈکشن پلانٹ لگانے کی دعوت دی گئی۔ کہا کہ کئی شعبوں میں تعاون پر اتفاق کرتے ہیں۔ is fully committed to participate and contribute meaningfully in undertaking this project, as it will be a game changer not only between our two countries, but this will change the landscape economically, the entire region. Your Excellency, as we discussed this morning, that despite our fraternal relations, I have instructed my government to intensify B2B engagement between our countries, including through the Kazakhstan-Pakistan Intergovernmental Commission. As the largest economy in Central Asia, Kazakhstan continues to drive regional growth and opportunity. قازقستان کے صدر قاسم جومارت توکایوف کو نشان پاکستان کا اعزاز دینے کی تقریب۔ صدر آصف علی زرداری نے قازق صدر کو نشان پاکستان کا اعزاز دیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ of Nishan Pakistan as a symbol of profound respect, admiration and friendship from the people and government of the Islamic Republic of Pakistan. وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کی ملاقات طے ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں ان سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم قومی اسمبلی کے رواں سیشن کے دوران اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں جائیں گے، جبکہ وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر سے پہلے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کی صدر مملکت سے ملاقات 2 روز قبل طے تھی، لیکن صدر مملکت کے دورہ کراچی کے باعث ملاقات نہیں ہو سکی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے علیمہ خان کے بیان کو پاکستان کی سالمیت کے خلاف قرار دے دیا۔ کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کے خاندان کا کردار کھل کر سامنے آ چکا۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا واقعہ ہو یا خیبر پختونخوا کے حالات،
ہم مشکل اور چیلنجنگ حالات سے گزر رہے ہیں۔ فوجی جوان مادر وطن کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی تمام تر سیاست بانی کی قید سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی ہے۔ پاکستان کسی کی جاگیر نہیں، جو گرہیں انہوں نے ملک کے لیے باندھی تھیں آج وہ ہم دانتوں سے کھول رہے ہیں۔ جیسے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، ان چیلنجز سے بھی سرخرو ہوں گے۔ سوال کرنے پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے طالبہ کو اپوزیشن سے جوڑ دیا۔ راجن پور میں الیکٹرک بس منصوبے کے افتتاحی تقریب سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خطاب، کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے سوال ہو تو کہتے ہیں کہ ہم نے شعور دیا، عوام اچھی تعلیم، اچھی سواری اور صحت کی سہولیات مانگتے ہیں، اور سہیل آفریدی جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو شعور دیا ہے، کیا شعور سے پیٹ بھر سکتا ہے؟ تعلیم، ادویات، اچھی سواری، روزگار مل سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ جہاز لے کر پھرتی ہے، آپ بھی لے لیں، آپ جہاز پر جاؤ گے کدھر؟ اڈیالہ جیل میں جہاز لینڈ نہیں کرتا، جعلی حکومت لوگوں کا حق اور ترقی کھا جاتی ہے، جعلی حکومت بے حس ہوتی ہے، جب تک عوام حکمرانوں سے سوال نہیں کریں گے حکومتیں سوئی رہیں گی۔ کے پی کے میں لوگ جب پوچھتے ہیں اپنی حکومت سے کہ ہمیں سستی روٹی چاہیے، وہ جب اپنی حکومت سے سستی روٹی مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو شعور دیا۔ جب کے پی کے عوام اپنی حکومت سے ہونہار اسکالرشپ مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو شعور دیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ شعور سے کسی کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ شعور سے کسی بچے کی فیس ادا ہو سکتی ہے؟ جب لوگ ان سے پنجاب کی طرح کا انفراسٹرکچر مانگتے ہیں، سڑکیں مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو شعور دیا۔ شعور پہ بیٹھ کے کالج جاؤ گے، شعور پہ بیٹھ کے روزگار پہ جاؤ گے، شعور پہ چل کے جو ہے وہ ہسپتال جاؤ گے۔ اہم خبر، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کوئٹہ کا دورہ۔ فیلڈ مارشل کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی ہے۔ کسی دہشت گردوں کو نہیں بخشا جائے گا، کہا گیا کہ دہشت گردوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کوئٹہ کا دورہ۔ فیلڈ مارشل کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی، کسی دہشت گرد کو نہیں بخشا جائے گا۔ فیلڈ مارشل نے دورہ کیا، ان کو مکمل طور پر بریفنگ دی گئی، دہشت گردوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، اور فیلڈ مارشل نے سیکیورٹی فورسز کی بہادری اور قربانیوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کوئٹہ کا یہ دورہ ہے۔ فیلڈ مارشل کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی ہے، جبکہ کسی دہشت گرد کو نہیں چھوڑا جائے گا، یہ واضح کیا گیا۔ دہشت گردوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل نے مزید کہا سیکیورٹی فورسز کی بہادری، قربانیوں کو سراہتے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا یہ کوئٹہ کا دورہ۔ فیلڈ مارشل کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی ہے، کسی دہشت گرد کو نہیں بخشیں گے، دہشت گردوں کے خلاف قانون کے مطابق مکمل کارروائی ہوگی، جبکہ فیلڈ مارشل نے سیکیورٹی فورسز کی بہادری کو سراہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی بہادری کو سراہا گیا، دہشت گردوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، یہ واضح کر دیا گیا ہے، کسی دہشت گرد کو نہیں بخشیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا یہ کوئٹہ کا دورہ۔ فیلڈ مارشل کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی ہے۔ فیلڈ مارشل نے سیکیورٹی فورسز کی بہادری اور قربانیوں کو سراہا، جبکہ کوئٹہ کا یہ دورہ کیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل کی جانب سے کہا گیا کہ کسی بھی دہشت گردوں کو نہیں بخشیں گے، دہشت گردوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کوئٹہ کا دورہ کیا ہے۔ فیلڈ مارشل کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی ہے، کسی دہشت گرد کو نہیں بخشا جائے گا، دہشت گردوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ فیلڈ مارشل نے سیکیورٹی فورسز کی بہادری اور قربانیوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کوئٹہ کا دورہ کیا ہے۔ فیلڈ مارشل کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی ہے، کسی دہشت گرد کو نہیں بخشا جائے گا، دہشت گردوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ فیلڈ مارشل نے سیکیورٹی فورسز کی بہادری اور قربانیوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے کوئٹہ کا دورہ کیا۔ فیلڈ مارشل کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی، کسی دہشت گرد کو نہیں بخشا جائے گا، دہشت گردوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ لاہور میں بسنت کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ اندرون موچی گیٹ پر شہریوں کا رش لگ گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بسنت کی تیاریاں مکمل کر رہے ہیں، لیکن بازاروں میں پتنگیں ڈور نایاب ہو چکی ہیں۔ تفصیلات خرم سے جانتے ہیں۔ اور جی بالکل، اس وقت اندرون لاہور موچی گیٹ میں موجود ہے، اور اب بسنت میں ایک دن جو ہے وہ باقی رہ چکا ہے، اور ہر شخص کی کوشش ہے کہ وہ اپنی خریداری جو ہے وہ مکمل کر لے۔ اس وقت ایک دکان پر موجود ہے، پہلے دکاندار سے بات کرتے ہیں۔ اب تو ایک دن باقی رہ گیا ہے، کیا فروخت ہو رہا ہے؟ ڈور آپ کے پاس ہے، گڈے ہیں؟ بھائی جان گڈے بھی ہے تھے، ڈور ہم نے کام نہیں کیا، اور بھائی جان گڈے کمپلیٹ ہی نہیں کاٹ رہے لوگوں کا آرڈر،
اتنا زیادہ بھائی کسٹمر ہے، اتنا زیادہ کسٹمر ہے کہ لوگوں کا سامان ہی پورا نہیں ہو رہا. شہری جو ہے وہ اپنی خریداری بھی مکمل کر رہے ہیں، اور کچھ شہری جو ہے وہ شکایت کر رہے ہیں کہ موچی گیٹ آتے ہیں لیکن یہاں پر گڈے ڈورے جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی دکاندار جو ہے وہ یہاں پر فروخت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن اس وقت بھی رات کے اس ٹائم بھی یہاں پر خوب گہما گہمی ہے، اور یہاں پر ڈھول اب سے کچھ دیر قبل یہاں پر رقص بھی کیے جا رہے تھے. جو شہری آ رہے ہیں اس پہ وہ خوب مناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کل کی رات 12 بجے کے بعد جو ہے وہ ان کو وقت ملنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے لاہور کی فضاؤں پر جو ہے وہ گڈے اور پتنگیں آپ کو دکھائی دیں گی. جی بہت شکریہ. پاکستان کے بھارت کے ساتھ کھیلنے سے انکار پر آئی سی سی میں کھلبلی مچ گئی. معاملہ سلجھانے کی کوششیں شروع کر دیں. بیک ڈور مذاکرات کے لیے ڈپٹی چیئرمین آئی سی سی عمران خواجہ کو ٹاسک دے دیا گیا. پاکستان کا تیز ترین باؤنسر، بال سیدھا بھارت کے ماتھے پر لگی. آئی سی سی بھی چکرا گیا. بیک ڈور مذاکرات کے لیے جتن شروع. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ کو ٹاسک دے دیا. بھارتی میڈیا کے مطابق آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے معاملے پر پاکستان سے بات چیت کرے گا. عمران خواجہ کو موجودہ صورتحال میں پیس میکر کا کردار ادا کرنے کا کہا گیا ہے. عمران خواجہ پی سی بی کو بھارت سے کھیلنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے. پاک بھارت میچ نہ ہونے سے آئی سی سی کو 70 ارب روپے تک کا نقصان ہو سکتا ہے. پاکستان نے 15 فروری کو بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا اعلان کیا ہے. خبروں میں فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com. آپ دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.